السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان۔ بڑا اہم دن اور اہم شام، اہم رات، یعنی کہ پھر رات گئے ایک کیس کی سماعت ہوئی سپریم کورٹ میں، اور بڑی دلچسپ اس کا آؤٹ کم تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان خود اس کو ہیڈ کر رہے تھے، بینچ کو، 3 ممبر بینچ کو۔ اس کا نتیجہ آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں۔ نمبر 1 کہ الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے، اور جو الیکشن کمیشن ہے اس کو آرڈر ہوا ہے کہ وہ فوری طور پہ، یعنی کہ آج اگلے 3 گھنٹے کے اندر وہ اپنا جو الیکشن شیڈیول ہے وہ جاری کریں، تاکہ جو سپریم کورٹ کا نومبر کا آرڈر تھا، ججمنٹ تھی کہ الیکشنز کو 8 فروری کو ہونا ہے اور 8 ہی کو ہونا ہے۔ The Chief Justice of Pakistan has ensured today کہ 8 فروری ہی کو الیکشنز ہوں گے۔ نمبر 1 یہ۔ نمبر 2 یہ کہ بڑا ریئر ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ انٹروین کرے اور اوور رول کرے کسی بھی ہائی کورٹ کو۔ آج لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ جو کہ دی گئی تھی آر اوز پہ، کہ جو بیوروکریسی سے آر اوز پنجاب گورنمنٹ نے اپوائنٹ سے لیے گئے تھے، جو الیکشن کمیشن نے اپوائنٹ کیے تھے 11 تاریخ کو، ان کی اپوائنٹمنٹ نل اینڈ وائڈ کی تھی، انہوں نے اس کو کینسل کر دیا تھا۔ جو جسٹس نجفی 1 ممبر بینچ کی جو ججمنٹ تھی، اور وہ ججمنٹ اس لیے آئی تھی کیونکہ عمیر نیازی کے بہاف پہ ایک جو لائر تھے، انہوں نے یہ پٹیشن دائر کی تھی کورٹ میں اور پھر آرگیو کیا تھا، اور ان کا جو مین تھا لبے لباب وہ یہ تھا، ان کا مین پوائنٹ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن جو اجازت دے رہی ہے کرنے کی، کہ اور حالانکہ لا اجازت دیتا ہے، انہوں نے کہا الیکشن کمیشن اپوائنٹ کروا رہی، تو اس کے نتیجے میں ہمیں یہ ڈر ہے کہ پنجاب کی ایڈمنسٹریشن کے لوگ جو ریٹرننگ آفیسرز تعینات کیے جا رہے ہیں، وہ لیول پلینگ فیلڈ جو نہیں ہے اس کا اور بھی زیادہ خراب ہوگا۔ تو یہ کہ الیکشن فیئر اور فری نہیں ہوں گے۔ اور اگر آپ ججمنٹ پڑھیں جسٹس نجفی کی، اس میں ایک پورا پیرا انہوں نے لکھا تھا تفصیل میں، انہوں نے کہا کہ جی وہ یہ ان کی پلی ہے جو پٹیشنر ہیں کہ پارٹی کی، کہ بھئی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ لکھا ججمنٹ میں کہ ایوری باڈی کین سی دیٹ پارٹی ڈز ناٹ ہیو لیول پلینگ فیلڈ۔ تو انہوں نے بڑا کلیئرلی یہ بیان کیا۔ اچھا، اس کا جو نتیجہ نکل رہا تھا وہ یہ نکل رہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے آج ہی کے روز اپنے جو آر اوز کی ٹریننگ ہونی تھی انہوں نے سسپینڈ کر دی، اور پھر آج وہ بھی نہیں اپنا ایشو کر رہے تھے الیکشن شیڈیول، کیونکہ 54 دن 54 ڈیز پہلے اگر آپ شیڈیول اناؤنس کریں پھر آپ 8 فروری کو الیکشن کر سکتے تھے۔ تو اینی وے یہ بڑا معاملہ ایک اس نہج پہ پہنچا کہ چیف جسٹس صاحب خود انہوں نے اس کا بلایا الیکشن کمشنر کو، چیف الیکشن کمشنر گئے، میٹنگ ہوئی، شام گئے، یہ بات چیت شروع ہوئی، اور اس کے بعد کورٹ بیٹھا، چیف جسٹس صاحب واز پریزائڈنگ اوور اٹ، اینڈ دس واز دا ججمنٹ۔ بڑا دلچسپ، ہمیشہ نئے آپ دیکھتے پاکستان میں معاملات سامنے آتے۔ اس کا جو بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن ہوں گے 8 فروری کو۔ یہ سوال بھی اٹھتا ہے، ظاہر ہے کہ بھئی اگر پی ٹی آئی کے بہاف پہ یہ گئی تھی پٹیشن کے جو آر اوز ہیں، ریٹرننگ آفیسرز ہیں، ان کے وہاں پنجاب کے ریٹرننگ آفیسرز کے نتیجے میں ہمیں لگتا ہے ہمارے الیکشنز ہیں دے ول ناٹ بی ہیلڈ ان اے فیئر مینر، اور ہم وی فیل کہ وی ول بی، مطلب کہ فیئر پلے نہیں ہوگا ہمارے ساتھ۔ تو کیا وہ بالکل بات ارریلیونٹ تھی؟ بہرحال چیف جسٹس صاحب نے بیان کیا کہ یہ جورسڈکشن سے باہر تھا لاہور ہائی کورٹ نے جو کیا فیصلہ، اور اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ججمنٹ بھی وہ سسپینڈ، اور کہا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ لے رہا ہے اور اب لاہور ہائی کورٹ اس پر کوئی نہیں ایکشن لے گا۔ سو یعنی کہ کمپلیٹلی وہ جو پٹیشن دی تھی وہ نلیفائی ہو گئی۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے ناظرین ہمارے ساتھ ازمی صاحب موجود ہے، ہمارے ساتھ ہمارے اپنے جو کورٹ رپورٹر ہیں گشکوری صاحب وہ بھی موجود ہیں، ابھی ہمیں علی ظفر صاحب بھی جوائن کریں گے، مظہر عباس بھی جوائن کریں گے۔ پہلے تو آپ سے پوچھتی ہوں جی اطہر، آپ نے بڑی غور سے ساری سنی، تو واٹ از یور ٹیک آن دس؟ سنس کہ اب یہ فیصلہ آ گیا ہے، ٹو بی آنیسٹ اس میں جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی اس میں نہ الیکشن روکنے کی بات تھی،
اس میں بنیادی طور پہ مقدمہ یہ تھا کہ وہ آروز آپ نے لگا دیے ہیں، وہ ڈی سی یا انتظامیہ کے لوگ جو ایم پی اوز کے آرڈر جاری کر رہے ہیں، جو ہمارے لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں، ایک بندہ چھوڑتا ہے، عدالت چھوڑتی ہے، ہائی کورٹ چھوڑتی ہے، ڈی سی او یا ڈی سی جو ہے وہ کہتا ہے جناب ایم پی او کے تحت بند کر دیں. تو یہاں پہ جمہوریت یا انتخابات کو روکنے والی تو کوئی بات ہی نہیں تھی. آئی فاؤنڈ اٹ ویری اسٹرینج کہ جو چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہوئیں، اور اس کے بعد ایک پٹیشنر کو جس نے عدالت سے رجوع کیا اور عدالت کو کہا کہ یہ آپ ہماری ریمیڈی کریں کہ جناب ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشنز ہوں، اور اس میں عدلیہ سے لوگ آئیں، نہ اس میں ڈیلے کرنے کی بات ہوئی، نہ اس میں کوئی ایسی بات ہوئی. اور پھر معزز عدالت جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس نے اپنے فیصلے کے اندر لکھا پیرا 5 اور 6 کے اندر کہ ایک جو جماعت ہے نہ اس کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے. کیا وہ ڈیموکریسی میں خلل نہیں ہے؟ آپ ان کے بندوں کو گرفتار کر رہے ہیں، ان کی لیڈرشپ اندر ہے. تو میرے خیال میں مقدمہ بالکل ڈیفرنٹ تھا. پھر یہاں پہ ایک سیاسی جماعت جس کی پہلے ہی لیڈرشپ ساری اندر بند ہے، انہی کے اوپر وہ نزلہ بھی اس فیصلے کے اندر بھی انہی کے اوپر گر رہا تھا کہ جناب وہ یہ ہیں وہ ہیں. آئی فاؤنڈ اٹ ریئلی اسٹرینج کہ یہ ساری کیا ہوا، یہ کس طریقے سے پٹیشن آئی، کتنی جلدی اس پہ فیصلہ ہوا. لیکن اچھی بات ہے کہ وقت پہ انتخابات ہونے چاہیے. اور پھر عدالت کے اندر کہا گیا کہ جی وہ ڈی سی شی سی تو سارے چینج ہو گئے. اسلام آباد کے ڈی سی آپ پتہ کروا لیں کب تعیناتی ہوئی تھی ان کی. تو یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ ایسے ماحول کے اندر ایک اگر جماعت کہہ رہی ہے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، آپ عدلیہ سے بندے لگائیں، اوپر سے آپ انہی کو کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے. تو میرے خیال میں یہ جو فیصلہ ہے. اور پھر آخری منصور علی شاہ صاحب علیحدہ ہو گئے تھے، اس بینچ سے کہا تھا کہ جی لاہور ہائی کورٹ میں پروسیڈنگز چل رہی ہیں، وہ جب الیکشنز کی بات اس میں تو بیٹھے رہے. تو آئی ڈونٹ نو، یہاں پہ شاید یقیناً کوئی نہ کوئی قانونی پوائنٹ ہوگا. جو فیصلہ آیا ہے منوان مانتے ہیں، معزز عدالت کا فیصلہ ہے، لیکن جو ہم نے دیکھا آپ کے ذہن میں وہ سوالات ہیں. اچھا، علی ظفر صاحب ناظرین ہمارے ساتھ ہیں، سینیٹر علی ظفر پی ٹی آئی کے رہنما. جی علی بتائیے گا، ابھی آپ نے یہ سنا جو فیصلہ ڈکٹیٹ کروایا، آرڈر ڈکٹیٹ کروایا چیف جسٹس صاحب نے، تو آپ کا رسپانس؟ جی دیکھیں، اس کی ایک بڑی، آپ نے ابھی گولڈن ورڈز میں ان کو کہوں گا، سنہری الفاظ بولے تھوڑی دیر پہلے، اور میں اسی کو اس طرح ہی اس وقت فیصلے کو دیکھتا ہوں، پازیٹیو دیکھتا ہوں. اور وہ اس طرح دیکھتا ہوں پازیٹیو کہ فیصلہ میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہ دوبارہ سے کہا گیا ہے کہ الیکشنز 8 فروری کو ہوں گے، اور شیڈیول بھی میرا خیال ہے اگلے 2-3 گھنٹے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اناؤنس کر دے گی. آج صبح بھی میں جب پریس کانفرنس کر رہا تھا ہائی کورٹ میں، تو میں نے یہی کہا تھا کہ الیکشنز 8 فروری کو ہونے چاہیے، ہوں گے، کہہ دیا ہے سپریم کورٹ نے. اور اس کو محلہ ہم پازیٹیو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا ایک موقف ضرور ہے کہ جو آروز ہیں وہ جوڈیشری سے ہونے چاہیے، لیکن وہ اپنی جگہ ایک موقف ہے. اس سے ہمیں جو مین امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر کسی قسم کا اسٹے آرڈر کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا تھا الیکشن، تو وہ بات درست نہیں تھی. میں نے کل بھی یہ کہا تھا. میرے خیال کے مطابق ایک طرح سے ایک پازیٹیو ہی میں اس کو سمجھتا ہوں کہ کم از کم ہمارا یہ الیکشن کی کلیئرٹی تو آئی ہے. آروز کون ہوں گے کون نہیں ہوں گے وہ ایک الگ ٹیکنیکل باتیں ہیں، وہ ہم کریں گے جب پٹیشن اب ٹرانسفر کر دی گئی ہے سپریم کورٹ کے سامنے، تو وہاں موقف اختیار کیا جائے گا. لیکن اگر ہمیں بلایا، لیکن بیسکلی جو پازیٹیو چیز ہے میں اس پہ اسٹریس کرنا چاہتا ہوں. لوکنگ فارورڈ میرے خیال کے مطابق یہ جو الیکشن ہے 8 فروری پہ ڈیلے نہیں ہو رہا، یہ ایک بہت اہم اور میرا خیال ہے پاکستان کے لیے ایک خوشخبری ہے. جی، تو ابھی آپ نے کہا کہ اگر پٹیشن یہاں سنی جائے گی تو ہم اپنا موقف اس پہ دیں گے، آروز پہ. تو لگ تو یہ رہا ہے کہ علی دیٹ میٹر از کلوزڈ. ہمارا خیال ہے اس میں اب کوئی زیادہ ادھر ہیئرنگ وغیرہ کا تو کوئی نہیں سوال آرڈر سے تو نہیں یہ لگا. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو آپ کے پٹیشنر ہیں، جو آپ کی پارٹی کے صاحب، ان کو کہا کہ یہ بتائیں کہ آپ پر کنٹیمپٹ کیوں نہ لگے، کیوں آپ نے ایک ایسا معاملہ اٹھایا جس کے نتیجے میں الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں، اور جو الیکشن کا آرڈر سپریم کورٹ نے دیا ہے اس کا مطلب آپ ایک ایسا ایکشن لے رہے تھے جس سے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر
پوٹینشلی انڈرمائن ہو رہا تھا. جی آپ کا یہ پوائنٹ جو آپ اپنا ویو پوائنٹ دے رہی ہیں یہ اپنی جگہ ایک ویو پوائنٹ ہے. اس کا کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کچھ پروگرامز کے اوپر اور اس کو امیڈیٹلی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, لیکن میں کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ اب ایک کنٹیمپٹ نوٹس ہو گیا ہے. اور یہ سوری علی میں یہ کہنا چاہتی ہوں یہ سپریم کورٹ نے یہ کہا, یہ آرڈر نے کہا ہے, میں اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دے رہی. دس از واٹ جی جہاں ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, سپریم کورٹ نے یہی کہا ہے اور کنٹیمپٹ نوٹس بھی دے دیا ہے. اس پہ وہ کیا ڈیفینس اپنے لیتے ہیں جو وکیل صاحب ہیں وہ اس کو دیکھنا پڑے گا اور اس کو کریں گے. لیکن جہاں تک پی ٹی آئی کا موقف ہے ہم ابھی تک اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں کہ نمبر 1 سب سے بڑی پرائیورٹی اور سب سے اہمیت کا جو ایک اہم نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے 8 فروری کو. اس کی ہمیں خوشی ہے کہ دوبارہ سے یہ ایک ریٹریٹ ہوا ہے. اب اس کے بعد کسی قسم کا بھام نہیں ہونا چاہیے. جو ڈبیٹ شروع ہو گئی تھی, شیڈیول کا بھی کہہ دیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اب کمٹ کرنا پڑا ہے کہ ان کو شیڈیول اناؤنس کریں گے آج وہ. یہ بھی ایک بڑی خوش آئین بات ہے بیکاز میں بار بار کہہ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کیوں نہیں شیڈیول اناؤنس کر رہی, اور میں نے اتنی بار دہرایا کہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ آج سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے کمٹ کر دیا ہے. تو یہ 2 پازیٹیو چیزیں ہیں اور میرا خیال ہے جو ہو گیا اسٹے آرڈر ہوا اس کی جورسڈکشن نہیں تھی یا عدالت نے کہا کہ جورسڈکشن نہیں تھی ہائی کورٹ کی اور انہوں نے وہ اسٹے آرڈر نہیں دینا چاہیے تھا. وہ اپنی جگہ ایک قانونی بحث ہے, لیکن پازیٹیو چیز پریکٹیکلی سیاسی طور پہ یہی ہے, آئینی طور پہ یہی ہے کہ الیکشن انشاءاللہ. جی بالکل, آپ کے پاس ہم واپس آتے ہیں ابھی اس معاملے پہ, پی ٹی آئی کے معاملے پہ بھی. اینڈ ایبسلیوٹلی میرا خیال ہے دیر آر نو 2 ویوز آن دس کہ یہ ان سم ویز میرا خیال ہے اتھر یہ جو الیکشن کی ڈیٹ اور اس کی ایفرمیشن کی ڈیٹ, میرا خیال ہے کہ میرے جیسا شخص تو کہے گا کہ یہ بہت ہی انہونی چیز ہے, کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ کتنی پٹیشن جا رہی تھی کہ جی کوئی کہہ رہا تھا سردی ہے تو کوئی کہہ رہا تھا ٹیررزم ہے تو الیکشن ڈیلے کرو تو یہ وہ سب. تو یہ تو ایک پیرالل تو گفتگو چل پڑی ہوئی تھی کہ الیکشن تو نہیں ہوں گے, کہ پی ٹی آئی اگر نکل آئی ہے باہر اور یہ ہو گیا وہ گیا, دھکا دیں گے پیچھے اس کو, تو جب تک دھکا نہیں اس کو دیں گے پیچھے جب تک الیکشن نہیں کروائیں گے. تو اس حوالے سے تو میرا خیال ہے کہ جو جینوینلی لوگ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ضروری ہے اور پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے, تو آئی تھنک دس از اے ون آن دیٹ فرنٹ. آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, پر دیکھیں یہ پرنسپلز تو 50 سال پہلے نسیم ہمارے سیٹل نہیں ہو گئے تھے, آئین کے اندر لکھا ہوا نہیں ہے کیا کہ الیکشنز 90 روز میں ہوں گے یا 60 روز میں. میرے بھائی 50 سال جو پہلے سیٹل ہوئے ہیں تو وہ 100 دفعہ تو وائلیٹ ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا, تو انہوں نے جو وائلیٹ جنہوں نے کیا ہے کیا ان کے خلاف وہ وگر ہمیں نظر آیا, وہ زبان نظر آئی, کیا ان کے خلاف وہ ایکشن ہمیں نظر آیا, کیا پوچھا گیا کہ وہ کون سی شخصیات ہیں جن کی وجہ سے 2 صوبوں میں انتخابات نہیں ہوئے, ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. آج کے فیصلے میں آپ نے ایک سیاسی جماعت کا بھی رگڑ دیا بیچ میں, ان کو بھی ڈال دیا. علی ظفر صاحب کو تو بڑی پازیٹیو لگ رہی ہے نا, لیکن یہ تاریخ کا حصہ بن گیا جو ان کی جماعت کے حوالے سے وہاں پہ لکھا گیا ہے, جو ان کی جماعت کے حوالے سے لکھا گیا وہ تاریخ کا حصہ بن گیا. میں آنا چاہتی تھی, ایک تو میرا خیال ہے کہ میں تو بار بار یہ دہراؤں گی کہ وہ پازیٹیو ہے. I really thought نہیں ہوں گے, I thought کچھ نہ کچھ لکونہ نکال دیں گے کہ نہیں ہوگا, تو یہ بڑا زبردست. یہ تو وہی بات ہے نا کہ کینسر کا کہہ ہے کہ آپ نے گلا خراب پہ ان کو راضی کر لیا, پر میرے خیال میں یہاں پہ انصاف نہیں ہوا. پاکستان کی قوم کو وقت پہ انتخابات نہیں ہوئے, ابھی بھی ڈیلے انتخاب ہو رہے ہیں, تو ابھی اور بھی ڈیلے ہو سکتے تھے نا. نہیں, پر جنہوں نے ڈیلے کیا اگر انصاف ہو تو سب سے پہلے نہیں, وہ صحیح بات ہے. دیکھو نا, وہ تو دیکھو نا, if you go to the original sin تو پھر تو آپ کہیں آگے جائیں گے نہیں. مجھے نہیں, بٹ I want to say کہ جو یہ پی ٹی آئی کے شخص کو رگڑا ہے کہ بھئی آپ نے کیوں ایسا کیا جس سے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کہ آپ مرتکب ہو گئے, مجھے اس پہ تھوڑی حیرانگی ہوئی ہے. علی تو وہ جیسے پازیٹیو بات کر رہے ہیں
تو وہ زیادہ نہیں کہہ رہے. میں تھوڑا سا آپ سے کامنٹ لینا چاہتی ہوں اس پہ. دیکھیں میں اس سے بالکل اس کو پازیٹیو سمجھتا ہوں کہ 8 تاریخ کو جو الیکشنز ہوں گے وہ ہونے چاہیے, لیکن الیکشنز جو ہیں وہ فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کھیر بنا رہے ہیں اور اس میں نمک ڈال کے عوام کے سامنے رکھ دیں. فری اینڈ فیئر الیکشنز ان ڈی سی او یا ان ڈی سیز کے ہوتے ہوئے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس طرح شیر افضل مروت کو پکڑا گیا, جس طرح خدیجہ شاہ کو آپ نے کوئٹہ پہنچا دیا, وہ یہی انتظامیہ پہنچا رہی ہے نا. تو مطلب اس سارے حالات میں کیا صرف الیکشن چاہیے؟ پاکستان کا آئین کوئی اس کے ساتھ کوئی لوازمات بھی بتاتا ہے نا کہ فری اینڈ فیئر. تو یہ میرا ایشو ہے, یہ معزز عدالت نے دیکھنا ہے. باقی جس طرح پہلے بھی عرض کی کہ معزز عدالت کا فیصلہ ہے, اب وہ پبلک پراپرٹی ہے, اس پہ ڈسکشن ہوگی, لیکن یہ پازیٹیو چیز ہے کہ الیکشنز ہو رہے ہیں. ہاں اس طرح سے پازیٹیو ہے. ناظرین ہمارے ساتھ سینیٹر علی ظفر صاحب ہیں, پی ٹی آئی کے رہنما, اور ابھی ہمیں مظہر عباس بھی جوائن کریں گے. اچھا علی یہ بتائیے گا کہ تھوڑا سا اگر ہم فوکس کر لیں کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا ہوا. وہ جو آپ کے حوالے سے آیا, جو آپ نے یہ کہا کہ نہیں جی یہ پی ٹی آئی کی نہیں ہے, اس کے بعد یہ کہا گیا جنہوں نے جو پٹیشنر ہے انہوں نے کہا مجھے ڈائریکٹ پی ٹی آئی کے چیئرمین سے انسٹرکشن ملی تھی کہ یہ کریں, اور اس کے بعد یہ خبر جو آ گئی باہر کہ جی اصل میں معاملہ اس لیے گڑبڑ ہو رہا ہے کیونکہ پی ٹی آئی تو چاہتی ہے کہ الیکشن میں ڈیلے ہو, کیونکہ ان کے پاس تو کوئی اپنے الیکشن کے پولنگ ایجنٹس بھی نہیں ہے, پارٹی اتنی بے ہنگم ہوئی ہوئی ہے اس وقت کہ دے کانٹ افورڈ ٹو بی ان این الیکشن. تو بتائیے علی. جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تاثر جو ہے کہ ہم الیکشن کو ڈیلے کرنا چاہ رہے تھے یا پی ٹی آئی ڈیلے کرنا چاہ رہی تھی, یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کا ایک امپریشن بنتا ہے, یہ میں مانتا ہوں کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں اور آرگیومنٹ بنتی ہے, چونکہ ایسی بات ہو گئی کہ اسٹے ہو گیا, ہم سے لگتا یہی تھا کہ آپ آرگیو کر سکتے ہیں, بالکل بحث کر سکتے ہیں, اور اس میں تھوڑا منطق بھی ہے کہ شاید ہم الیکشن اس کی وجہ سے ڈیلے ہوگا, لیکن ایم یہ نہیں تھا, آبجیکٹ یہ نہیں تھا پی ٹی آئی کا فائل کرنے کا اس پٹیشن کو. اگر پی ٹی آئی نے کی ہے, مجھے اس کا علم نہیں, کیونکہ پٹیشن ایکچولی فائل کی گئی ہے ایک انڈیویجول نام سے. پی ٹی آئی کی طرف سے جو اتنی پٹیشنیں میں نے کی ہیں اس میں باقاعدہ پی ٹی آئی ہوتا ہے نام. لیکن اگر وہ اس چیز کو ہم سائٹ پہ بھی کر دیں تو یہ جو امپریشن تھا وہ امپریشن اپنی جگہ, لیکن آبجیکٹ یہ نہیں تھا, مقصد یہ بالکل نہیں تھا. یہ ڈسکشن ضرور ہوئی تھی کہ ہمیں آر او جوڈیشری سے چاہیے, کیونکہ ہمارے نظر میں جب جوڈیشری سے آر اوز ہوتے ہیں تو وہ ذرا الیکشن جو ہے زیادہ صاف شفاف ہو سکتا ہے. اور ہمیں لگتا یہ تھا اور لگتا ہے, اور اس کا وجوہات بھی ہیں, اس کے پیچھے حقائق بھی ہیں کہ جو ایگزیکٹو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. تو الیکشن میں بھی ہمیں خدشہ ہے کہ ایگزیکٹو پی ٹی آئی کے خلاف استعمال ہوگی, لیکن وہ اپنی جگہ خدشات ہیں. اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. بیلنس اس طرح میں دیکھتا ہوں کہ پہلی جو پرائیورٹی ہے, ایک طرف الیکشن ٹائم پہ, دوسری طرف آر او کون ہوگا کون نہیں ہوگا وہ ڈیبیٹ دوسری سائڈ پہ. کیا ضروری ہے, آر او یا ضروری ہے کہ الیکشن ہو؟ میری نظر میں سب سے ضروری چیز ہے کہ الیکشن وقت پہ ہو. باقی جو مشکلات ہیں اس کو فیئر بنانے کی, اس کو فری بنانے کی, اس کو صاف شفاف بنانے کی الیکشن کو, وہ اپنی جگہ جو آپ کی ہماری جو کوشش ہے اور کاوش ہے وہ چلتی رہے گی. اس کے لیے ہمیں جو بھی قانونی راستہ اپنانا پڑے ہم کرتے رہیں گے تاکہ الیکشن صاف شفاف ہو, لیکن ڈیٹ تبدیل نہیں ہونی چاہیے. بیلنس اسی کو کہتے ہیں, پروپورشنالٹی اسی کو کہتے ہیں. ٹھیک, مظہر کم ان آن دس, کیونکہ میں آپ کو سن رہی تھی, آپ یو فیل کہ یہ پی ٹی آئی الیکشن میں جانا افورڈ نہیں کر سکتی, تو اس لیے یہ ڈیلے کے لیے یہ دے وڈ بی ویری ہیپی ود دا ڈیلے. دیکھیے نہیں, میرا تو بیسک کل بھی میں نے کل جب پروگرام میں ہی میں نے یہ آرگومنٹ دی تھی, اور آج بھی میرا یہ ہے کہ بہت ہی عجیب سا آرڈر تھا ہائی کورٹ کے جج کا, اور یہ میں کل کی بات کر رہا ہوں جو کل پوزیشن تھی, اور وہی آج نظر آئی کہ جب سپریم کورٹ, دیکھیے الیکشن کمیشن نے تو یہ بات کی اور کل بھی یہ بات کی تھی الیکشن کمیشن نے, تو ہم تو کہ وہ تو گئے تھے کہ جوڈیشل آفیسرز ہونے چاہیے, لیکن جوڈیشری نے منع کر دیا. تو اب وہ ان کے پاس کیا آپشن تھی؟
ان کے پاس یہی آپشن تھی کہ وہ ایگزیکٹو سے لیتے، کیونکہ دونوں ہی ایگزیکٹو بھی جوڈیشری دونوں ہی الیکشن میں حصہ لے چکی ہیں، یعنی ان سے کام کروایا گیا ہے. تو الیکشن کمیشن کی پوزیشن خراب نہیں تھی، الیکشن کمیشن نے تو یہی پوزیشن لی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو عمیر نیازی صاحب ہیں، اب جیسے خود علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمیر نیازی صاحب کی ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں وہ گئے، لیکن جو پی ٹی آئی کا وہ کیس بن گیا وہ اس لیے بن گیا کہ بیرسٹر گوہر اس کو سپورٹ کیا بیرسٹر گوہر نے ان کی پوزیشن کو، اور وہ اس پہ انہوں نے بعد میں صرف ادھر ہی میڈیا کے سامنے نہیں بلکہ بعد میں بھی انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں اپنی پوزیشن کو سپورٹ کیا، جس سے یہ پی ٹی آئی کا کیس بن گیا. اور وہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں وہ بیسکلی اگر ہم اس طرح دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے لیے مشکل ہے اس وقت، اگر الیکشن ڈیلے بھی ہو جائے تو اگر کسی پارٹی کو اس سے الیکشن ڈیلے سے فائدہ ہوتا تو وہ پی ٹی آئی کو ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. پی ٹی آئی کے الیکشن سمبل کا معاملہ ابھی اٹکا ہوا ہے. پی ٹی آئی کے بے شمار لوگ گرفتار ہیں. پی ٹی آئی کے دوست کینڈیڈیٹس کو، جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں یا پاسبل کینڈیڈیٹس ہیں، ان کے لیے پولنگ ایجنٹس اس لیے نہیں سامنے آ رہے کیونکہ ایک ہیراسمنٹ والی پالیسی وہ کہتے ہیں. تو اس لیے اگر الیکشن کی میں تاخیر ہوتی تو اس سے پی ٹی آئی کو نقصان نہیں ہوتا. یہ میں نے بات کی تھی. جی علی ظفر، ڈو یو سی اٹ لائک دیٹ کہ اگر ڈیلے ہو جائیں تو آپ کو نقصان نہیں کچھ فائدہ ہی ہو؟ میرا خیال ہے یہ صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. میری نظر میں یہ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے میرا، اور وہ یہ ہے کہ بلکہ ڈیلے کا ہمیں نقصان ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو پوزیشن ہے آئین ایک طرح سے سسپینڈڈ ہے، کیونکہ فیکچولی الیکشن ہو چکے ہونے چاہیے تھے. ہم نے 8 فروری کی تاریخ اس لیے اگری کی تھی سپریم کورٹ کے سامنے کہ 8 کم از کم ایک الیکشن کی ڈیٹ تو ہوگی، اور میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں مستقبل کی طرف دیکھنا ہے. ماضی کی جو مسٹیکس ہیں، غلطیاں ہیں، ان کو بھول جائیں، فیوچر کی طرف دیکھیں. اور وہ جو مستقبل کی طرف دیکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم 8 فروری جو ڈیٹ آ گئی بھول جائیں کہ آئین کے وہ خلاف ہے یا نہیں ہے. ڈیلے ہو گیا، 90 دن سے زیادہ نہیں ہوا، کم از کم ایک الیکشن ہو رہا ہے. اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی اپنی اپنی تیاری کر رہی ہے. ہم بالکل تیار ہیں. مشکلات ہیں، لیکن بات تو یہی ہوتی ہے کہ پولیٹیکل پارٹی مشکلات کے بیچ میں، مشکلات کے باوجود آ کے الیکشن میں حصہ لے اور جیتے. یہ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ الیکشن ہم جیتیں گے. جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ اپنی جگہ درست، لیکن کبھی بھی ایم یہ نہیں ہے کہ ہم ڈیلے کریں. میری خان صاحب سے بہت ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ہر ملاقات میں انہوں نے یہی سٹریس کیا ہے کہ الیکشن ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، الیکشن ہمیں ٹائم پہ چاہیے. باقی مشکلات جو ہیں اس کا قانونی اور سیاسی حل آپ تلاش کریں، اور اپنی جو کاوش ہے وہ جاری رکھیں، اپنے حل تلاش کرتے رہیں آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے، لیکن الیکشن ڈیلے نہ ہو. تو اس لیے بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک خوش آئین بات ہے الیکشن کی. باقی ٹھیک ہے، آپ بحث کرتے رہیں کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیوں سٹے آیا، کس نے کیا، کیا یہ پی ٹی آئی پیچھے تھی اس کے نہیں تھی. وہ اپنی جگہ ایک بحث ہے، اچھی بحث ہے، چلتی رہے. لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے، میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہو رہا ہے. اور میں ایک جمہوری پسند ایک سٹیزن کے تحت میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت ایک خوش آئین بات ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.